جس کی ضرورت ہے ویسی قانون سازی نہ کریں جیسی 2016 میں پیکا ایکٹ کو منظور کروا کے کی گئی تھی. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ پھر کچھ سوالات آپ سے لے سکیں. دونوں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اگلے پروگرامز میں جانا ہے. تو ایک پروفیسر تھا, وہ لکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے چاک گر گیا. اس نے کہا ڈیم گریوٹی. Then he bent down, picked the chalk up. He looked at the class and he said, but you know what? Gravity doesn't care. You can damn gravity as much as you want, but gravity doesn't care. So my friends, AI is coming. And you're riding a tiger. And it's coming. And the gravity is not going to care. اس وجہ سے آگے تو بڑھنا ہے, بند کر دیا. حالانکہ میر صاحب کی موجودگی میں میرا مائک بند کرنا کتنی زیادتی کی بات ہے. میں نے تو نہ آرٹیفیشل نہ اصل انٹیلیجنس کی بات کی, میرا بھی مائک بند ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود ہم اب میرے خیال میں آپ کے کچھ سوالات ہوں گے. آپ کے سوالات رہتے ہیں, بڑے اہم پہلوؤں پہ بات ہوئی کہ سچائی کیا ہے, سچائی کی حقیقت کیا ہے, سچائی کیسے تراشی جائے گی, سچائی کو کیسے ڈھونڈا جائے گا, کیا ہوگا انصاف کا, کیا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا, کیا ہوگا سیاست کا, کیا اثرات آئیں گے جب تمام کیمپین جو ہے وہ اس بنیاد پہ کامیاب شخص وہ نہیں ہوگا جو بہتر لیڈر ہے, کامیاب شخص وہ ہوگا جس کے پاس بہتر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. اے بھائی یہ کیسے چلے گی؟ اب آپ کچھ سوالات پوچھئے تاکہ ان سے کچھ ہم انسائٹس لیں. تو پلیز questions, any questions that you may have, please. وہیں کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیے, اونچی آواز میں بول دیں, مائک کا انتظار نہ کریں, اونچا بولیے. اور یہاں پہ جو مذہب کا کردار ہے, مذہب بھی بہت ادھر مطلب اسٹیٹ کا ریلیجن ہے, تو مذہب بھی لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسلامک ہے. اور جس طرح اے آئی کا جو ہے نا سائبر سیکورٹی کے مطلب جو اس کے اسپیکٹس ہیں وہ بھی بڑے ڈیپلی جو ہے نا. جی زبردست, بہت اچھا سوال ہے, اور اس پہ کچھ تو تبصرہ ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ اور سوسائٹی پولرائز ہو جائے گی, ریلیجن کو بھی استعمال کیا جائے گا, مائنورٹیز کو, عورتوں کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا, صحافیوں کی عزتیں جو ہیں وہ خراب کی جائیں گی, خواتین کی بالخصوص, تو یہ پولرائزیشن کے اوپر کوئی بات کریں گی؟ ویسے تو کافی بات اس پہ ہوئی ہے, مگر آپ بتائیے کچھ کہنا. جیسے آپ نے کہا اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, اور یہی بات ہے کہ اے آئی اسی چیز کو ملٹیپلائی کر دے گی جو سوسائٹی میں آلریڈی ہو رہی ہے. اس میں کوئی باہر سے ایلیمنٹ نہیں آئے گا. تو اگر آپ کی سوسائٹی پولرائزڈ ہے تو اب آپ کے پاس ایک اور نیا ہتھیار آ گیا ہے سوسائٹی کو مزید پولرائز کرنے کا. آپ نے پہلے یا ہیل کرنے کا, یا ریل کرنے کا, اس کا مقابلہ کرنے کا, ایدر وے. سو مطلب میں اس پہ بہت زیادہ ڈویل اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر آلریڈی آپ کی سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے اور اس میں فالٹ لائنز ہیں, تو یہ صرف ایک نیا ہتھیار ہے, ایک نیا ٹول ہے. یہ آن اٹس اون نہیں کرے گا, لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جب نیوز سائلوز کریٹ ہو جائیں گے, آپ کو آپ کی خبر مل رہی ہے اور مجھے میری خبر مل رہی ہے, تو کیا جو کہ دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں, صرف پاکستان میں ہی نہیں, ریسزم, سیکسزم, ایتھنیسٹی بیسڈ آپ کے بائسز ہیں, کیا وہ زیادہ ڈیپ ہوں گے؟ کیونکہ جب آپ جس طرح دیکھیں, میں آپ کو امریکہ کی مثال دوں کہ جو فاکس نیوز کا ایک الگ نیریٹو ہے, اور ایم ایس این بی سی کا, ایم ایس این بی سی لیفٹ کا سمجھا جاتا ہے, فاکس نیوز رائٹ کا سمجھا جاتا ہے. تو یہ آلریڈی ہو رہا ہے, اور مین لیگسی میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں ہو رہا ہے. تو اے آئی صرف اسی کو جو ہے وہ نئے لیول پہ لے جائے گی. اچھا سر, السلام علیکم سر. ادھر تو اجازت مجھے آپ دیجئے کہ میں ذرا نیگوشیٹ کر لوں کہ کس کو سوال میڈم سے پوچھ لینے دیں, پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جی
کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو رسپانسبل ہیں جو یوتھ کو نیگیٹو پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کرنے کی طرف فورس کر رہے ہیں کہ دے آر کیپیبل انف بٹ دیئر انرجیز آر بینگ مس ہینڈلڈ, دیئر انرجیز آر بینگ مس یوزڈ. سو تھینک یو سو مچ. یہ ابھی سے تو نہیں ہو رہا کہ نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو سالہ سال سے ہو رہا ہے. لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو غلط استعمال ہے, اس وقت میری جو تھوڑی سی نالج ہے اس کے مطابق اس کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز جن نوجوانوں کے پاس ہیں یا جن کو استعمال کرنے آتے ہیں تو وہ ان سے ایک طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور پیکج بنایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا سیل بنائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کروائی جاتی ہے. اور نوجوان خود بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ خود بھی بڑے سمجھدار نہیں, میں لفظ استعمال کروں گا, چالاک ہیں. کہ ایک نوجوان جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ہی وقت میں 3 مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو لیڈر ہیں ان کو میں نے کیسے ان سے میں نے پیسے کھینچنے ہیں, تو وہ ان سے کھینچ رہا ہے, اپنی سکل ان کو بیچ رہا ہے, ان کو آپس میں لڑا رہا ہے. تو لیکن میں دوبارہ وہی بات کہوں گا کہ ہر چیز کا پازیٹیو استعمال بھی ہے, نیگیٹو استعمال بھی ہے. ہمیں صرف ہمیشہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے دنیا میں یا پاکستان میں, گھبرا نہیں جانا چاہیے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ہر چیز کا پازیٹیو استعمال بھی ہے, نیگیٹو استعمال بھی ہے. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صرف نیگیٹو استعمال جو ہے اس پر کیوں بحث کر رہے ہیں, ہمیں اس کے پازیٹیو استعمال پہ بھی بحث کرنی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا, یہ جو مصنوعی بارش ہوتی ہے یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوتی ہے. اور اسی طرح میں نے خود دیکھا یو اے ای میں کہ روبوٹ جو ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے. پولیس کانسٹیبل کی جگہ پہ ایک روبوٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک پروگرام لگا دیا گیا, اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ پوری ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے بلکہ وائلیشن کرنے والوں کو روکتا ہے اور اس کا چلان بھی کرتا ہے. یہ بھی تو ہو رہا ہے نا. اچھا, اب اس میں آپ کہیں گے نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ لوگ روزگار سے محروم ہو جائیں گے, اور وہ جو ٹریفک پولیس کا کانسٹیبل جو پہلے ایک انسان تھا اس کی جگہ پہ روبوٹ آ جائے گا. تو وہ جو انسان ہے اگر وہ بے روزگار ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے, ایک تو اس کو تحفظ ملنا چاہیے, اس کے اکنامک انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا چاہیے, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ میں اتنی اسکل پیدا کرے کہ وہ روبوٹ سے زیادہ سود مند ثابت ہو. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا منفی استعمال روکنے کے لیے لیگل پروسیس جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیگل لیجسلیشن ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, بہت کچھ کرنے کی, لیکن اس کا پازیٹیو استعمال بڑھائیں نا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں اگر اس کو آپ بہتر بنائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی پازیٹیو ہو جائے گی. تو میں کم از کم بطور جرنلسٹ, بہت سے صحافی جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اخباروں کو بھی تباہ کر دے گی, الیکٹرانک میڈیا کو بھی تباہ کر دے گی. میں اس کو اس سینس سے نہیں دیکھتا, میں اس کو اس سینس سے دیکھتا ہوں کہ میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ٹولز ہیں, جو ایپس ہیں, ان کو استعمال کر کے اپنی جرنلزم کو کیسے بہتر بنانا ہے. اور میں نے جب پچھلے دنوں 2-3 ایکسپیریمنٹ کیے تو میں بڑا کامیاب اس میں رہا. تو دیٹس وائی میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پازیٹیو استعمال زیادہ ہے, نیگیٹو کم ہے. نیگیٹو اس لیے زیادہ ہے کہ نیگیٹیوٹی آپ کی اندر ہے, آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو کم کریں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. کروں گا اور پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں دیکھیے, میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا, یہ 10 پتہ نہیں کب کی بات ہے مگر بہت سال ہو گئے, اور اس وقت نیا نیا ویکیپیڈیا آیا تھا اور سب کو یہی خطرہ تھا ویکیپیڈیا سے. تو ویکیپیڈیا کے خطرات کو, کیونکہ ویکیپیڈیا میں جو آپ لکھ ڈالیں وہی حقیقت بن جاتی ہے. تو ہم نے کہا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, 50-60 لوگ تھے, ہم نے کہا سارے لکھیں کہ مصدق صاحب چور ہیں. تو سب نے لکھا, تھوڑی دیر میں ویکیپیڈیا کے اوپر آ گیا. اس کے بعد ہم چلے گئے, 1-2 ہفتے کے بعد دوبارہ جب کلاس ملی ہم نے کہا کھولیے ویکیپیڈیا. وہ انفارمیشن جا چکی تھی, اور وہی انفارمیشن کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی, انہوں نے سیاست میں کب آئے اور کیا کیا کرتے رہے, وہ تمام انفارمیشن وہاں تھی. ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن از اے ویری پاورفل ٹول. ہیو فیتھ, ڈونٹ بی سینیکل.
ہم نے مضر اثرات پہ بھی بات کی، مثبت اثرات پہ بھی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ گریوٹی تو آ رہی ہے، وہ تو آپ کو نیچے گرائے گی، پل کرے گی. اب آپ نے کیسے اپنے جہاز کو گریوٹی کے باوجود اڑانا ہے، اس کے لیے تو آپ کو پروپلشن کی تھیوریز پڑھنی پڑیں گی، اور وہ خود ہی آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا گفتگو کا نتیجہ جو ہے وہ منفی یا سینیکل نکلنا چاہیے. یہ ایک ٹول ہے جو اگر آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور آخر میں جیسے میر صاحب نے کہا the truth prevails. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے آپ کا سوال. اچھا سر، السلام علیکم. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا مصدق صاحب آپ سے اور پھر حامد میر صاحب آپ سے سوال ہے. مصدق صاحب، آپ رولنگ ایلیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، بڑی سینسیبل ٹاک کرتے ہیں ہمیشہ. افراز صاحب، کھٹک صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑی زبردست ٹاک ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے. آپ لوگ کیوں جو بھی انوویشن ہوتی ہے دنیا میں، ہم انوویٹرز تو نہیں ہیں لیکن ارلی اڈیپٹرز تو بن سکتے ہیں نا. تو آپ کیوں نہیں دنیا میں جو انوویشن ہوتی، آپ ایسے رولز بنائیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے جو ہمیشہ ہر چیز کی نیگیٹو سائڈ کو ہی دیکھتی ہے، ہم پازیٹیو ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں تاکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو دنیا میں اب اسی کا مستقبل ہے، چاہے جتنی دیر تک بھی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک سوال آپ سے تھا حامد میر صاحب، آپ کے ساتھ سوال تو نہیں، بس ایک گزارش ہے کیونکہ آپ ہمارے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ سے یہ کہنا تھا کہ سر، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو فیک نیوز ہماری سوسائٹی میں زیادہ چل رہی ہیں، اس کے گیٹ کیپرز تو یہ کیمرہ مینز، رپورٹرز ہی ہو سکتے ہیں نا، یا آپ جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں. اب ہمارے اوپر ریسٹرکشنز یہ لگائی جاتی ہیں کہ ہم کسی اگر ادارے میں کام کر رہے ہیں، میجورٹی ادارے یہی کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں گے. تو جب تک ہم لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ نیوز ڈسکس کر رہے ہیں یہ فیک ہے، اس میں ریئلٹی ہے نہیں، تو لوگوں کو کیسے سوسائٹی میں ریئلٹی یا ایک اوریجنل نیوز ہے اس کا پتہ لگے گا؟ تو اس پر سر آپ سے سوال ہے. جی، مجھ پہ تو آج تک یہ کسی نے الزام نہیں لگایا کہ آپ بڑے اعتدال سے بات کرتے ہیں یا بڑی اچھی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ نے پہلی مرتبہ ایسا الزام لگایا. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کے آپ کے سوال سے پہلے کہا کہ اس کا جواب سینیسزم نہیں نکلنا چاہیے، اس کا جواب منفی نہیں نکلنا چاہیے. یہ تو میرا فرم بلیف ہے. ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اس کی ریگولیشن جو ہے نا، وہ ایک ڈینجرس کھیل ہے میرے خیال کے مطابق. جب آپ سرکار کو کہیں گے کہ وہ ریگولیٹ کرے تو وہ کنٹرول کرے گی. جب آپ عدالت کو کہیں گے ریگولیٹ کریں تو وہ انفورس کرے گی. جب آپ پروفیشنلز کو کہیں کہ ریگولیٹ کریں تو وہ سٹینڈرڈز بنائیں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ پروفیشنلز اس کو ریگولیٹ کریں. میرا خیال ہے کہ جب بھی جیسے آپ نے پیکا کا اور دیگر اور بھی بڑے قوانین آئے ہیں، یہ ہمیشہ کنٹرولنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. سرکار کے پاس یہ کام نہ چھوڑیں. امریکہ میں جب کوئی ڈاکٹر کی طرح بیہیو نہیں کرتا تو جو فزیشین آرگنائزیشنز ہیں اس کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے. اس کو پینلٹیز تو عدالت میں بہت بعد لگتی ہیں، کئی سال بعد لگتی ہیں. مگر what is unbecoming of a physician is decided by the physicians. What is unbecoming of an academic is decided by the academics. اس وجہ سے میرا خیال اور خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کی طرح کے صحافی، آپ کے لیڈرز، آپ کے پروفیشنلز جو ہیں، کچھ ایکیڈیمکس کے ساتھ مل کے وہ سٹینڈرڈز کی بات کریں، نہ انفورسمنٹ کی بات کریں، نہ کنٹرول کی بات کریں. یہ ہوگی میری خواہش. میر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے. دیکھیں، یہ جو میڈیا پر جو پابندیاں ہیں یا رپورٹرز پہ، کیمرہ مین پہ